14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے میں ایک ملک نمودار ہوتا ہے جس کو میں اور آپ جانتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے۔ یہ ملک ہمیں نہ تو خیرات میں ملا، نہ زکوٰۃ میں ملا، نہ بھیک کی شکل میں ملا اور نہ وراثت میں ملا۔ اس ملک کے پیچھے قربانیاں ہیں جو اسلام کے نام پر بنا۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے جی ساتھیوں، اس ملک کی بنیاد یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس دن سے رکھنا شروع ہو گئی، اس پر کام شروع ہوا جب 18 سال کا ایک نوجوان محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سندھ میں آتے ہیں، سندھ کو فتح کرتے ہیں، ملتان کی سرزمین تک اسلام کے پرچم کو لہراتے ہیں۔ 800 سال تک مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کی۔ 800 سال کے بعد جب مغلوں کی حکومت آئی، مسلمانوں کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، اس حالت میں جب مسلمان کو کمزوری کی حالت میں دیکھا گیا تو انگریز نے فائدہ اٹھایا، ہندوؤں کو ساتھ میں ملا کر بہادر شاہ ظفر کو شکست دے کر اپنی حکومت بنائی۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، ان کو مغلوب کس طرح کرنا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو جسمانی طور پر غلام بنانا شروع کیا، اس کی محنت کرتے رہے۔ ذہنی طور پر مسلمانوں کو دبانا شروع کیا، غلام بنانا شروع کیا، اور اس میں ہندوؤں کو اپنے ساتھ شامل کیا اس مشن میں۔ وہیں سے جنگ آزادی کی ایک تحریک شروع ہوتی ہے جس میں شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حصہ لے چکے ہیں۔ ہمارے اکابر، علماء اکرام، مشائخ عظام اپنا کردار ادا کر چکے ہیں۔ اسی آزادی کے لیے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی جب شادی ہوتی ہے، اہلیہ نے بہت سا زیور پہنا ہوتا ہے کیونکہ وہ مالدار گھرانے سے تھی۔ جیسے ہی رات کو شادی کی پہلی رات ہے، کمرے میں داخل ہوتے ہیں، اہلیہ زیورات کے اندر ملبوس ہے، اپنی اہلیہ کو ترغیب دیتے ہیں کہ یہ کیا تم نے قبر کے کیڑے اور سانپوں کو اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ وہ ایمان والی ہوتی ہے، وہ سارے زیور اٹھا کر اپنے شوہر کے حوالے کر دیتی ہے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس تمام زیورات کو لے کر مجاہدین کی خدمت میں صرف کر دیتے، خرچ کر دیتے۔ ہمارے اکابر اس وقت سے جنگ آزادی کے دور سے 1857 سے اس تحریک کے اندر لگے ہوئے کہ انگریزوں کی حکومت ختم کی جائے اور مسلمانوں کو آزادانہ اختیار حاصل ہو، مسلمان آزاد ہو جائے، اس کے لیے قربانیاں دی گئی۔ اللہ نے اسی مقصد کے حصول کے لیے دیوبند کو بنایا۔ اسی دیوبند سے اللہ پاک نے اتنا بڑا کام لیا، ایسی خدمات لیے کہ تحریک آزادی کا جب ہم مطالعہ کریں تو ہندوستان سے لے کر کابل تک ہمارے اکابر، علماء اکرام، مشائخ عظام قربانی اپنے جان، مال، بچوں کی، اولادوں کی دیتے ہوئے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے علماء شہید ہوئے، مشائخ شہید ہوئے اس ملک کی خاطر۔ یہ ملک کسی لبرل نے نہیں بنایا، یہ مشائخ نے بنایا، یہ خانقاہوں والے ملنگ فقیر لوگ تھے، یہی علماء کرام تھے۔ 1906 کے اندر مسلم لیگ بنتی ہے، جو علماء اکابر کی سرپرستی میں بنتی ہے، ان کے حکم سے ہی بنی جاتی ہے، مسلمانوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اجلاس رکھے جاتے ہیں، اجتماعات منعقد ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید تحریکیں بننا شروع ہو گئی۔ جمعیت علماء اسلام بھی اسی دور سے تحریک بن کر آتی ہے۔ میرے جی ساتھیوں، کہ جب انگریزوں نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم ایسے لوگ پیدا کریں گے جو ظاہری طور پر مسلمان ہوں گے، اندر سے انگلستانی ہوں گے، اس کے مقابلے میں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے بھی نعرہ لگایا تھا کہ ہم ایسے لوگ پیدا کریں گے جو ظاہری طور پر انگلستانی ہوں گے، اندر سے پکے محمدی ہوں گے۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کاوش قربانیاں دیکھی جائیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں کو دیکھا جائے، جن کی برکت سے اللہ نے دیوبند کی بھی حفاظت کی اور مسلمانوں کی بھی حفاظت کی۔
جب 1940 میں حضرت مراقبہ کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اہل باطل اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہندوستان کے 2 ٹکڑے ہو کر رہیں گے۔ یہ 2 قومی نظریہ تھا، اسی پہ محنت ہوئی۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے اندر جو مسلمان تھے ان کے حق میں تھے، مسلمان پاکستان کے مخالفت میں تھے، اور الگ اسلامی ملک کی حمایت میں اس کی جدوجہد میں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تانا باون پور میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ہوئی، وہیں سے ان کو بنایا گیا۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں ان کا ہاتھ تھا اس کے اوپر، اور ہندوستان کے مسلمانوں پر حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تھا۔ جبھی تو قائد اعظم نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان کے سب سے بڑے بزرگ کی، سب سے بڑے عالم کی، سب سے بڑے صوفی کی سرپرستی حاصل ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جدوجہد، اپنے مشائخ سے جڑے رہنا، ان کے مشورے پہ، ان کے احکامات پر وہ کام کرتے رہے۔ خطوط بیچتے تھے تھانہ باون کو، تھانہ باون۔ آج بھی ان خطوطوں کو دیکھا جائے تو وہ کتابوں کی شکل میں کہیں نہ کہیں کتابوں میں موجود ہیں۔ اس قربانیوں کے نتیجوں میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک آزاد ملک دیا جو اسلام کے نام پر بنا، دنیا کا پہلا اسلامی ملک ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو راز کی باتیں سمجھ میں ہمیں نہیں آتی، اپنے مشائخ سے سنتے ہیں کہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہندوستان کے مسلمانوں پہ جو یہ چاہتے تھے کہ ہم ادھر ہی رہیں، ہندوستان تقسیم نہ ہو، ان پہ ہاتھ رکھا۔ اس کی بڑی برکت تو یہ ہے کہ آج ہندوستان کے اندر مسلمان ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان کو آزاد کرنے میں ہمارا کردار ہے۔ اگر وہاں کے مسلمانوں کا کردار نہ ہوتا تو آج وہاں مسلمان اور زیادہ اذیت میں ہوتے۔ تو وہاں کے مسلمان بھی کہتے ہیں ہمارا ملک ہے ہندوستان۔ وہاں اللہ دیوبند کی حفاظت کر رہا ہے۔ اب ہمیں پاکستان دے دیا، دیکھو آزاد ہے، مسلمان اپنے عبادات آزادانہ طور پہ کر سکتے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہ بہت عظیم ملک اللہ نے بنایا۔ اللہ نے اسلامی ملک کو پوری دنیا میں جتنے مسلمان ممالک ایٹم بم کس کو دیا؟ اس ملک کو دیا۔ اس ملک کے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ ذرات سب سے اعلیٰ ہے، پھل اس ملک کے سب سے زیادہ اعلیٰ، سبزیاں، پانی اس کے اندر موجود ہے۔ امریکہ کے اندر اپنا پانی نہیں ہے، سیوریج کے پانی کو، سمندر کے پانی کو فلٹر کر کے وہ اس کو استعمال کرتے۔ ہمارے ملک کے اندر تو دیکھو، جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں 22 فٹ پر زمین سے پانی نکل آتا ہے، اور میٹھا پانی۔ ایسے ممالک کے وہاں نمک ان کے پاس نہیں، نمک کے محتاج ہے، یہیں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے، پاکستان سے، ہندوستان سے۔ ہمارے ملک کی بہترین کپاس دنیا کی نمبر 1، چاول بہترین پوری دنیا میں نمبر 1، پاکستان کا کپڑا پوری دنیا میں نمبر 1، پاکستان کے پھل، آم دیکھ لو، سیب دیکھ لو، اور دیگر پھلوں کو دیکھ لو، نمبر 1۔ معدنیات اس ملک کے اندر موجود ہے، کوئلہ اس ملک کے اندر موجود ہے، نمک کی کھانے اس ملک کے اندر موجود ہے۔